جہلم سرزمین جہلم کے اولین آبادکار ڈاویڈن اس کے بعد کول بھی اس علاقے میں بدوباش اختیار کرنے لگے۔ جہلم میں ابتدائی قبائل آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس سرزمین کے نام کے بارے میں کئی روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جہلم کا نام جلہم تھا۔ جل کا مطلب پانی اور ہم کا مطلب ٹھنڈا اور میٹھا۔ ایک روایت کے مطابق جہلم یونانی زبان کا ایک چھوٹا نیزہ نما ہتھیار کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ یونانی فوج نے راجہ پورس کا مقابلہ انہی نیزوں سے کیا، اس لیے اس مقام کا نام جہلم پڑ گیا۔ بعض روایات میں اس کا نام جائلم بھی ہے، یعنی پرچم کی جگہ۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت سعید بن ابی وقاص، جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے، انہیں دیگر صحابہ کے ساتھ چین روانہ کیا گیا۔ راستے میں جہلم شہر کے سامنے پہنچے تو چاند پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا۔ اس کی چاندنی میں انہوں نے شہر کا عکس دریا کے جلملاتے پانی کی سفید چادر پر دیکھا تو بے ساختہ فرمایا جلیلم۔ ان کے یہ الفاظ امر ہو گئے، لہٰذا شہر کو جہلم کہا جانے لگا۔ ہندوؤں کی سب سے قدیم وید، جسے رگ وید کہا جاتا ہے، اس میں جہلم کا تذکرہ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رگ وید کا کچھ حصہ جہلم میں لکھا گیا تھا۔ دارا اول ہندوستان میں آنے والا پہلا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد دارا ثانی اور پھر دارا ثالث پر سر اقتدار آیا۔ دارا ثالث کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے وادی جہلم کو سب سے پہلے فتح کیا۔ بعد ازاں 347 قبل از مسیح میں سکندر ایران کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان کی جانب بڑھا۔ پوٹھوہار کے حکمران راجہ امابی چند نے سکندر سے مساہلت کر لی۔ یوں سکندر دریائے جہلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن دریا کے پار کا غیور راجہ پورس سکندر سے پنجہ آزمائی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ راجہ امابی چند نے سکندر کا ساتھ اس لیے دیا کہ وہ راجہ پورس سے اس کی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کو مارکہ جہلم یا جہلم کی جنگ کہا جاتا ہے۔ جنگ کا آغاز ہوتے ہی سکندر نے بائیں طرف کھڑے لشکر پر حملہ کر دیا، جہاں راجہ پورس موجود تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سکندر کا لشکر پورس کی فوج پر بھاری پڑ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ پورس کے ہاتھیوں پر بھی حملہ کر دیا۔ ہاتھی واپس مڑے اور اپنی ہی فوج اور ساتھیوں کو کچلنے لگے۔ پورس بری طرح زخمی ہوا۔ اسے میدان جنگ سے باہر جاتے ہوئے دیکھ کر سکندر کی فوج اس کی طرف بھاگی اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پورس نے جو جواب سکندر کو دیا اس کو اچھا لگا اور سکندر نے پورس کو اپنا دوست بنا لیا۔ سکندر نے پورس کی سلطنت اسے واپس کر دی اور وہاں دریا کے دونوں اطراف 2 شہر آباد کیے۔ 326 قبل از مسیح میں سکندر جہلم سے روانہ ہوا۔ دوسری نمک کی کان جو کھیوڑا میں موجود ہے، کھیوڑا کا قصبہ انگریزوں نے 1876 میں آباد کیا۔ دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ 327 قبل از مسیح میں سکندر یہاں آیا اور اس کے گھوڑوں نے نمک چاٹنا شروع کر دیا۔ یوں کھیوڑا کا نمک دریافت ہوا۔ جہلم کا کل رقبہ 3587 مربع کلومیٹر ہے۔ دریائے جہلم کو ہمالیہ میں چشمہ وادی ناگ تلے نکل کر سری نگر کی دال جھیل سے پانی لیتا ہوا داخل ہوتا ہے اور جنوب مغرب میں دریائے چناب سے مل جاتا ہے۔ یہ مغربی پنجاب کے دریاؤں میں سے اہم دریا ہے۔ یہ سارے دریا پنج ہیڈ کے قریب دریائے سندھ میں جا ملتے ہیں۔ جہلم میں مشہور تاریخی مقام قلعہ روہتاس موجود ہے۔ اس کی بنیاد 15 مئی 1541 کو شیر شاہ سوری نے رکھی۔ اس کے علاوہ سکھوں کا مشہور گردوارہ قلعہ روہتاس کے دامن میں موجود ہے۔ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تعمیر کروایا تھا۔